رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے حسین مواقع ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائے ہیں کہ ان حسین مواقع میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور مختلف اعمال صالحہ کے ذریعے ایک دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک ایام میں سے عشرہ ذی الحج بھی ہے، یعنی کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، یہ بڑے ہی قیمتی ایام ہیں، بڑے ہی مبارک دن ہیں، اور ان دنوں کے تعلق سے، ان کے افضل الایام ہونے کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی فضیلت، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا درجہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر بیان کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد یہی 10 دن ہیں، یہی 10 راتیں ہیں جس کو ہم اور آپ عشرہ ذی الحج کے نام سے جانتے ہیں۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور اسی بات کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں صحیح کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی مقام رکھتے ہیں، بڑا ہی مرتبہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک عظمت والے ہوتے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی دے کر یہ حسین مواقع سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمکنار کیا، لہذا ان ایام کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور مختلف اعمال صالحہ کے ذریعے ایک دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے خاطر
اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضرور بے ضرور اپنے سیدھے راستے پر لگا دے گا۔ اور اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العالمین نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ 10 دن جن میں ہم اور آپ داخل ہو گئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے تعلق سے کیا بیان فرمایا؟ ابن حبان کی حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ۔ دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، ان تمام کے تمام دنوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ذی الحجہ کے ابتدائی ان 10 دنوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں کا ہے، وہ مقام اور مرتبہ وہ دنیا کے ان تمام دنوں کا نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے سوال کیا، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے، اگر وہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، اپنے جسم میں زخم کو لے کر کے آتا ہے، اور ان دنوں میں اس کی یہ عبادت جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہے، تو کیا ان دنوں سے زیادہ افضل دن ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان دنوں میں، ان جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دنوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 10 دن محبوب ہیں، یہ 10 دن پسندیدہ ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو بات الگ ہے، ورنہ اگر وہ وہاں رہ کر وہ دن گزارتا ہے، زخم اپنے جسموں میں لیتا ہے، تو ان دنوں سے بھی زیادہ افضل اور محبوب دن اللہ رب العالمین کے نزدیک ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں سال کے تمام دنوں میں، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے، ان 10 دنوں کے اندر میں کیا جائے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہو، جو بھی خیر کا عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک پاکیزہ اور محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پھر یہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اپنے جسم میں زخموں کو لے رہا ہے، کیا ان اعمال سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان اعمال سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبوب ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال کو لے کر اور اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور پھر جو ہے اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کی بات الگ ہے۔ ورنہ
اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ میں دن گزارتا ہے اور گزارتے ہوئے نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دیتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ محبوب اور پاکیزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں میں داخل کر دیا۔ اللہ کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، کتنی ہماری مسلمان بہنیں ایسی ہیں جو ان ایام کو حاصل نہیں کر پائیں اور ان ایام کے آنے سے پہلے اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ دن ہمیں اور آپ کو جو نصیب ہوئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ 10 دن اللہ کے نزدیک اتنے محبوب کیوں ہیں؟ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ محبوب کیوں ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ رب العالمین نے عزت، ادب اور حرمت والے بنائے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے ذی الحجہ بھی ہے، جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اور اس مہینے کے اندر یہ 10 دن پائے جاتے ہیں۔ تو یہ 10 دن جو ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور صرف یہی 10 دن نہیں بلکہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے ہی عزت، بڑے ہی ادب، بڑے ہی احترام والے مہینے ہیں۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے، جس کے مقام کو چاہے بڑھا دے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، اللہ رب العالمین نے اللہ کی کتاب میں قرآن مجید کو چن لیا، اللہ رب العالمین نے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو چن لیا، اللہ رب العالمین نے پوری زمین میں مساجد کو چن لیا، اللہ رب العالمین نے دنوں میں جمعے کے دن کو چن لیا، راتوں میں قدر والی راتوں کو چن لیا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کے مقام کو بڑھانا چاہے بڑھا دے۔ لہٰذا اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین جس کو عظمت دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو عظیم تصور کریں، اس کے مقام اور مرتبے کو جو ہے بلند تصور کریں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جس کو ہم اور آپ یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام اہل عرفات کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا، اور اس دن اللہ رب العالمین ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے بندوں کو آزاد کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم دن ہے، یہ اتنا بڑا دن ہے، اور یہ دن بھی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنے زیادہ فضیلت والے، اتنے زیادہ مقام اور مرتبے والے اور محبوب کیوں ہیں؟ تو اس کے تعلق سے علامہ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیری۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، یہ ابتدائی 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اور نماز بھی ان 10 دنوں کے اندر میں پائی جاتی ہے، روزہ بھی ان 10 دنوں کے اندر میں شامل ہے، صدقہ و خیرات بھی ان 10 دنوں کے اندر میں شامل ہے، اور حج جیسی عبادت بھی ان 10 دنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی عشرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بڑی بڑی عبادتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 10 دن بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی پسندیدہ دن ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب ہم اور آپ ان 10 دنوں میں داخل ہو گئے،
ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو اگر ہم اور آپ ان 10 دنوں میں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلا عمل جو ہے حج اور عمرے کی ادائیگی ہے، حج اور عمرے کی ادائیگی ہے۔ ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں مال اور دولت سے نوازا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو ہم اس مہینے میں حج کے فریضے کو ادا کریں، ہم اس مہینے میں حج کے فریضے کو ادا کریں، کیونکہ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے حج کیا اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو وہ حج کے بعد اس طرح سے لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جاتا ہے تو وہ دوسرے عمرے کے درمیان میں بندوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ دوسرا عمرہ جو ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سوائے جنت کے کچھ نہیں، حج مبرور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ جس کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بندہ حج ادا کر کے آتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا حج مبرور اس وقت کہلاتا ہے کہ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل دور کر لیتا ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، روزوں کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ حج مبرور کی علامت ہے، حج مبرور کی پہچان ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اور آپ کو ضرور بے ضرور اس مہینے میں حج، یعنی ان 10 دنوں کے اندر میں حج کے فریضے کو انجام دینا چاہیے اور عمرے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وہیں میرے مسلمان بھائیوں، ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزوں کی پابندی بھی کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری تک کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے صرف ایک روزہ رکھنے کی۔ اور جہاں تک ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے بیان کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ ضرور بے ضرور ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے بندے کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں جو ہے روزوں کا خاص طور سے ان دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے بیچ میں جو ہے 1-2 روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے عرفہ کے دن کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور بے ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ پر 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، لیکن خاص طور سے ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ
ان 10 دنوں کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ایک بندہ فرائض کے ذریعے میری محبت کو اپنے اوپر مسلط کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے نوافل کے ذریعے بھی ایک بندہ جو ہے میرے قریب ہو سکتا ہے، مجھ سے محبت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور جو لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العالمین پھر ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ ان سے کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو ان کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، اور ان کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ یعنی کہ وہ مکمل طور پر وہ بندہ جو ہے اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے، وہ پھر جو ہے کوئی ایسے کام انجام نہیں دیتا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، صرف انہی 10 دنوں میں نہیں بلکہ ان 10 دنوں کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کیجئے، اللہ کا خوب ذکر کیجئے، اللہ کی خوب تعریف بیان کیجئے، اللہ کی خوب تحلیل بیان کیجئے۔ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا اللہ کے بندو ان 10 دنوں میں اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کرو۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھو، اللہ رب العالمین کی تعریف سے ذکر رکھو، اللہ رب العالمین کی تحمید سے تر رکھو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ شیطان ہمارا اور آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے دشمن شیطان کو جو ہے زیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جہاں ہمیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید بیان کرنا چاہیے، ایسا تو ہم اور آپ سے ہوتا نہیں، لیکن ہماری اپنی زبانوں سے گالی گلوچ نکل رہا ہوتا ہے، ہم ایک دوسروں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ 10 دن اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت کیے، اور ہم ان 10 دنوں کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں شیطان کا دوست اور بھائی بن کر۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کا خوب اہتمام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو جس قدر نوازا ہے اسی قدر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے تو ہی خرچ کرنا کہلائے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو 10 روپیے صدقہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، 5 روپیہ صدقہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ رب العالمین انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جیسی ہماری استطاعت ہے، جیسی ہماری طاقت ہے، ہمیں اسی حساب سے جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تو کوالٹی کو دیکھتا ہے، دل میں پائے جانے والے خلوص کو دیکھتا ہے۔ جو مقام اور مرتبہ خلوص کی وجہ سے 10 روپیے کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ جو ہے 1 لاکھ اور 1 کروڑ کے ذریعے سے ہم جو ہے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم 5 روپیے دے رہے ہیں یا 10 روپیے دے کر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اس میں شرمندگی محسوس کریں۔ میرے
میرے مسلمان بھائیوں اس کا خوب اہتمام کریں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے مال میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایک شیطانی سوچ ہمارے اندر یہ بھی شامل کر دی گئی ہے کہ اگر ہم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، یہ غلط سوچ ہے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں ان 10 دنوں کے اخیر میں ایک سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ایک ایسی سنت ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آ کر اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، کہ جس نے ایسا کیا اس نے میری سنت کو پا لیا، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اپنے جانور کو قربان کر دیا تو اس نے سوائے اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے سامنے گوشت پیش کرنے کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ترمذی کی حدیث ہے کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے، تو انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے نبی نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے، تو انہوں نے کہا اتعقلوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تیرے پاس عقل نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ امام ترمذی اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی لیست واجبہ، یہ واجب نہیں ہے، ولکنھا سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یعمل بها، بلکہ یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت ہے کہ جس پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور وہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جو خوب مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے عالیشان محلات میں بلڈنگوں میں گھروں میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگ اگر اللہ کی رضا کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا يحضر مصلانا، ایسے شخص کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہمارے مصلی پر آئے، ہماری عیدگاہ پر آئے اور نمازیوں کے ساتھ عید کی نماز کا اہتمام کرے۔ تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، لیکن قربانی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ قربانی واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، ایک دو بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ قربانی کا موقع ہے، قربانی جو ہے عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے، 10 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم جانوروں کو ذبح کریں گے، اللہ کے راستے میں ہم جو ہے جانور کو قربان کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره، اخرجہ مسلم، کہ جو بھی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ذی الحجہ کا وہ چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی وہ اپنے ناخنوں کو ترشوائے۔ تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے لیے اپنے بالوں کو روک لے، اپنے ناخنوں کو روک لے، نہ انہیں کٹوائے نہ انہیں ترشوائے، اور جب جانور کو وہ ذبح کر دے تو پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بالوں کو بھی چھوٹا کروا لے، اپنے ناخنوں کو بھی ترشوا لے۔ تو یہ سنت جو ہے بڑی پیاری
سنت ہے، ہم سب کو جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چور راستے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر بہت سارے مسلمان بھائیوں کے بڑے عجیب و غریب سوال آتے ہیں، بال اور ناخن اور مونچھوں کے تو آتے ہی ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کی سوچ پر، ان مسلمان بھائیوں کی عقل پر جو سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب کیا ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنی داڑھی کو چھوٹا کروا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے چہرے کو صاف کرا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ داڑھی رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ یہ 10 دن ہو یا ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی بھی ایام ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اپنی مونچھوں کو ترشوا لو اور اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، اپنی داڑھی کو معاف کر دو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال سینے تک تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بے وقوفانہ سوال ہے، یہ کم عقلی والا سوال ہے، یہ کم فہمی والا سوال ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنی داڑھی کے بال کٹوا سکتے ہیں؟ یا 10 دنوں کے پہلے، چاند دیکھنے سے پہلے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی داڑھی کو چھوٹا کرا سکتے ہیں؟ تو یہ بے وقوفانہ سوال ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جانور خرید لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی جانور خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں، گھر میں رکھنے کا انتظام نہیں ہے، اس لیے 1 یا 2 دن پہلے وہ جانوروں کو خریدتے ہیں۔ تو جانوروں کو خریدنے کے لیے جب بھی جائیں تو جانور کو اچھی طرح سے دیکھ پرکھ لیں۔ ہم میں سے ہر شخص مسئلے کو جانتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جانور جب ہم خرید کر کے آتے ہیں تو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جانور ایسا آ گیا، اس کا پیر لنگڑا ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے اور وہ 2 دانتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات سے ہمیں جو ہے جانور خریدنے سے پہلے ہی جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو جانور کا جو بھی انتخاب کریں تو یہ دیکھ لیں کہ جانور عیب سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور قربانی میں ذبح نہ کیے جائیں جس کے کان اوپر سے کٹے ہوئے ہوں، نیچے سے کٹے ہوئے ہوں، لمبائی میں چرے ہوئے ہوں، کان میں سوراخ ہو، جس جانور کا نصف یا زیادہ سنگ چلا گیا ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، بیمار جانور جس کی بیماری پوری ظاہر ہو، کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو، تو اور وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو، جو اندھا ہو، ایسے جانوروں کو خریدنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بالکل صاف ستھرا جانور خریدنا چاہیے، خوبصورت جانور خریدنا چاہیے، اور جانور کے تعلق سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور 2 دانتا ہے یا نہیں، جانور 2 دانتا ہے یا نہیں۔ جانور کے تعلق سے کہیں بھی عمر کا ذکر نہیں ہے کہ 1 سالہ ہو، 2 سالہ ہو، 3 سالہ ہو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اپنے دودھ کے 2 دانت توڑ لے اور اس کے بعد کے جو 2 دانت نکلیں گے تو پھر وہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لائق ہو گیا۔ مسلم کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جانوروں کو ذبح نہ کرو سوائے مسنہ کے، اور مسنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے دانت کو توڑ لے اور اس کے بعد کے اصلی اور اوریجنل دانت جو ہیں اس کے نکل کے باہر آ جائیں۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی بڑا بے وقوفانہ اور کم عقلی والا سوال کرتے ہیں کہ کیا اب ہم جو ہے جانور کو خریدتے وقت اس کے منہ کے اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ اس کے 2 دانت نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں؟ یہ بڑی کم عقلی اور بے وقوفی والا سوال ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے دانتوں کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر میں 10 جانور ذبح کیے جائیں، 20 جانور ذبح کیے جائیں۔ ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر والوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اور جو ہے ہاں اگر ہمارے دل میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، ریاکاری نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 1 سے زیادہ جانور ذبح کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن دکھلاوے کے لیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 7 یا 10 حصے جو ہے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند قربانی کے تعلق سے اور ایام عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے جو ہے چند اہم اور ضروری باتیں مجھے آپ اور آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو
ان 10 دنوں میں خاص طور سے اور زندگی کے تمام ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔